تو 5,500 حدیث پاک صرف حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا یا رسول اللہ یہ زندگی کس طرح بہتر ہے اور آخرت کس طرح بہتر ہے، وصال کے بعد آپ کس طرح اپنی امتی کو پر کرم فرمائیں گے؟ فرمایا زندگی اس طرح بہتر ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے مجھ سے پوچھ لیتے ہو، کوئی تکلیف ہوتی ہے تو مجھ سے دریافت کر لیتے ہو، کوئی گھر کی پریشانی ہے، کوئی مذہب کی پریشانی، کوئی اسلام کی پریشانی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہو تو میرے پاس آ جاتے ہو تو دنیا میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ وصال کے بعد بھی میں تمہارے لیے میرا وصال بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ نبی کا اس دنیا میں آنا وہ بھی سلامتی ہے، اس دنیا سے چلے جانا وہ بھی سلامتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی نبی آئے تھے وہ تو مناتے ہو، نبی گئے تھے وہ کیوں نہیں مناتے؟ کہتے ہیں لوگ، کئی کہتے ہیں جن کی ذہن میں شرارت ہوتی ہے، کہتے ہیں نا جی کہ نبی آئے ہیں وہ تو مناتے ہو، نبی گئے تھے وہ کیوں نہیں مناتے؟ ہم نے کہا کہ آپ کی سوچ جو ہے وہ اس میں فطور ہے، حضور کی تنقیص ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے وہ آئے تھے گئے ہی نہیں، وہ تو اس دنیا سے گئے ہی نہیں۔ جنت کہاں ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جنت کہاں ہے؟ آسمانوں پر۔ عرش الہی کی ایک طرف جنت ہے اور جنت کے دوسری طرف جہنم ہے۔ جنت کہاں ہے؟ عرش الہی کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، وہاں ہے۔ تو اس کے ساتھ جہنم ہے، ساتھ ہی جنت ہے۔ اب میں جو چیز آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ وہ آئے تھے وہ گئے ہی نہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے اور یہ حدیث پاک بھی ہے اور حضور کی رحمت العالمینی بھی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کا آخری وقت آ گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر انور میری گود میں تھا، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، میں نے کہا یا رسول اللہ کو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا عائشہ یہ وہ ہستی ہے جو ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، اس نے ہر ایک کے پاس آنا ہے، آپ ذرا پردے میں ہو جائیں، یہ میرے پاس اللہ کا حکم لے کر آیا۔ آپ اوٹ میں چلی گئی، سبحان اللہ، ان حجروں کے صدقے جائیں جہاں جبرائیل بھی دربان بن کے آتے ہیں، جہاں اسرائیل بھی خاتم بن کے آتے تھے، جہاں اسرافیل بھی ڈھونک کر آتے تھے۔ فرمایا یہ ہر ایک کے پاس آئے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ آئے گا ہر ایک کے پاس۔ موسیٰ کے پاس بھی آیا تھا، تھپڑ کھایا واپس چلا گیا۔ اللہ نے فرمایا ہے اسرائیل نبی انسان ہوتا ہے لیکن عام انسان نہیں ہوتا، دوبارہ جاؤ سلام پیش کرو پھر میرا حکم سناؤ، ڈائریکٹ بات نہ کیا کرو، وہ میرا نبی ہے، بخاری شریف۔ تو فرمایا کہ جبرائیل آئے، عرض کیا رسول اللہ اللہ کا حکم جیسے آپ کی مرضی، ادھر خدا کا حکم ادھر آپ کی مرضی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں جیسا میرا محبوب چاہے ویسا ہی میرا حکم ہے، چاہیں تو تشریف لے آئیں، نہ چاہیں تو یہ ان کی مرضی ہے، جب تک چاہیں رہنا چاہیں وہ یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن یہ حکم ہے میرا، یہ وارد ہونا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، اے جبرائیل میرا سب سے اچھا دوست میرا پروردگار ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دوست تو دوست کے پاس جانا چاہتا ہے، کون ہے جو اللہ کے پاس نہیں جانا چاہتا؟ سب نے جانا ہے، فرمایا میں نے اس کے پاس جانا ہے۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہ ہو کہ آپ کا جسم پاک جو ہے وہ ہم جنت سے تابوت لے کر آئیں اور آپ کا جسم پاک جو ہے وہ اس تابوت میں دفن کر کے اور وہ تابوت جو ہے عرش الہی کے اوپر رکھ دیا جائے، ایسا نہ کریں، یعنی زمین میں آپ کو دفن نہ کیا جائے، زمین میں آپ کی تدفین نہ ہو، تاکہ جہاں آپ کی روح ہے وہاں آپ کا جسم ہو۔
جہاں آپ کا جسم ہو وہاں آپ کی روح ہو. تو اس کو بھی اٹھا کر ہم عرش الہی کے اوپر رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا جبرائیل میری روح بھی اوپر چلی گئی, میرا جسم بھی اوپر چلا گیا, تو پھر میری امت کا کیا بنے؟ فرمایا ایسا نہیں کرنا. فرمایا میرا جسم مدینہ پاک میں رکھنا ہے, اور جب بھی میرا امتی مجھ پر سلام بھیجے, میں جہاں کہیں ہوں میری روح میرے جسم میں آنی چاہیے, تاکہ اس امتی کے سلام کا جواب دوں. اور جو مجھ پر پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, جہاں بھی ہو میری روح اس جسم میں آئے, اس سلام کا جواب دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, میلاد مصطفیٰ. اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل کیا ہوا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یا اے اللہ, اے پروردگار, اللہ تیرے محبوب کا یہ حکم ہے, یہ مرضی ہے. اللہ پاک نے فرمایا اچھا, اگر وہ یہاں نہیں آنا چاہتے تو جہاں وہ ہیں, جہاں ان کا جسم ہے, ہم اس جگہ کو ہی جنت بنا دیتے. بین منبری و روضتی روضۃ من ریاض الجنہ, میرے منبر اور میرے قبر کے درمیان جتنا بھی ٹکڑا ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اللہ پاک نے فرمایا جو یہاں آئے گا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں مسجد نبوی میں ہوں, وہ یہ سمجھے کہ میں جنت میں کھڑا ہوں, اس لیے کہ نبی زندہ ہے. آج اعلیٰ حضرت تاجراد بریلوی نے کیا خوب ارشاد فرمایا, زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, ہماری چشم عالم سے چھپ جانے والا. میں آئے تھے گئے ہی نہیں. ہمارا بھی عقیدہ ہے. ایک شخص کہنے لگا کہ یہ تو بات یہ ہوئی نا کہ روح اس وقت آتی ہے جب آپ پر سلام پڑھا جاتا ہے, تو جب سلام نہیں پڑھا جاتا تو اس کا مطلب ہے روح اوپر ہوتی ہے, جسم جو ہے اس میں روح نہیں ہوتی, وہ ساکن ہوتا ہے. میں نے کہا بدبخت, مجھے وہ وقت بتاؤ جب حضور پر سلام پڑھا نہیں ہوتا. کوئی وقت ہے کہ جب حضور پر سلام نہ پڑھا جائے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, وہاں تو وہ سلام پڑھ رہا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. ہم تو پھر بھی سو لیتے ہیں. وہ خدا ہے جو دن رات فرشتے اپنے فرشتوں کے ساتھ حضور کا میلاد کر رہا ہے, حضور کا ذکر پڑھ رہا ہے, سلام پڑھ رہا ہے, صلوات پڑھ رہا ہے, اور ہمیں حکم دے رہا ہے. فرمایا میں بھی پڑھ رہا ہوں, تم بھی پڑھو, دن رات صبح شام پڑھو, تاکہ کہنے والا یہ کہے کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہے. وہ تو کہیں گئے ہی نہیں. سلام کا سلسلہ تو ختم ہی نہیں ہوا. 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں, 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں, اور حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں. جو ایک مرتبہ آ جاتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آتی. حدیث سے بات ہے, میں تو حدیث سے بات کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں کی. تو فرمایا وہ آئے تھے گئے ہی نہیں, اور وہ عاشقوں کے دلوں میں موجود ہیں, ہمارے سامنے موجود ہیں. مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ حضور محفل میلاد میں آ سکتے ہیں یہ نہیں آ سکتے, فرماتے ہیں میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ حضور آ سکتے ہیں یہ نہیں آ سکتے, میرا عقیدہ یہ ہے کہ جب ان کی مرضی ہو وہ آ جاتے ہیں. محفل اس قابل ہو تو وہ آ جاتے ہیں, اگر نہ بھی اس محفل قابل ہو تو اس محفل کی کاروائی کو سنتے ضرور ہیں. سلام کیسا بھی ہو, وہاں پڑھے یہاں پڑھے, در سے پڑھے, چھپ کے پڑھے, سامنے پڑھے, ریاکاری کریں, جو کچھ کریں, یہ واحد عبادت ہے کہ جس میں ریاکاری کرنا بھی جائے. وہ بھی سرکار سنتے ہیں, وہ سلام بھی سرکار سنتے ہیں. تو فرمایا وہ آئے تھے کہ یہ ہم کیسے کہہ دیں الانبیاء احیاء فی قبورہم, نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے. تو فرمایا میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے, میرا دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. یا رسول اللہ چلے جانا. فرمایا جب میں اپنی مزار پاک میں ہوں تو ہر روز میرے امتیوں کے نامہ اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے. حضور کے کتنے امتی اس وقت؟ تقریباً 1 ارب مسلمان ہیں. کتنے؟ تقریباً 1 ارب مسلمان, اور نہ ماننے والے موجود ہیں. فرمایا کہ میرے امتی جو بھی اچھا کام کرتے ہیں روزانہ مجھے فرشتے بتاتے ہیں.